آج ہم بات کریں گے چائنا اور یو ایس اے کے درمیان، اور ہم یہ جانیں گے کہ کیوں چائنا اور یو ایس اے ایک دوسرے سے لڑ نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چائنا اور یو ایس اے کے درمیان ہو رہی کولڈ وار کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ایک بہت ہی مشہور کوٹ جو کہ چائنیز ملٹری اسٹریٹجسٹ سن تزو کا ہے: اپیئر ویک وین یو آر اسٹرانگ اینڈ اپیئر اسٹرانگ وین یو آر ویک۔ یہ کوڈ آج بھی کافی حد تک چائنا کے سٹینس کو شو کرتا ہے۔ ایسے میں ہم بات کریں گے چائنا اور یو ایس کے بنتے بگڑتے ریلیشن کی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے ان کا فیوچر کیا ہوگا۔ چائنا میں بہت ساری باتوں کو لے کر اختلاف ہے، جیسے کہ ڈیموکریسی ورسز کمیونسٹ ریزیم، اور یہی سب سے بڑا آئیڈیولوجیکل ڈفرنس ہے ان دونوں کنٹریز میں۔ ایک طرف جہاں یو ایس ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے، وہیں چائنا ایک کمیونسٹ کنٹری ہے۔ فال آف یو ایس ایس آر بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے رائز آف یونیپولر ورلڈ کا آغاز ہوا، اور یو ایس اے کی 2 ڈیکیڈز تک ان چیلنجڈ ڈومینیشن رہی۔ لیکن ابھی چائنا کی ملٹری اور اکنامیکل رائز نے یو ایس کی ٹینشنز کو کافی انکریز کر دیا ہے۔ پاسٹ ایپیسوڈز آف وار ان کوریا اور پھر ویتنام کی وجہ سے ان میں مس ٹرسٹ سلولی بڑھنے لگا ہے، اسپیشلی تب جب یو ایس اے کو ان دونوں وارز میں ڈیفیٹ فیس کرنی پڑی، اور اس سے ان دونوں کے رشتے میں ایک کھٹاس آ گئی۔ یو ایس اے اور چائنا دونوں اپنی ہیجمنی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے پاسٹ میں یو ایس نے یورپ کو ڈیولپ کیا اور اپنی پاور دکھانا سٹارٹ کی، ویسا ہی کچھ چائنا اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کی وجہ سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا ایک نئے طریقے کا نیو کالونزم کر رہا ہے، جس میں چائنا ویک کنٹریز کو ایک سافٹ لون دیتا ہے، اور بعد میں جب وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تب ان کی زمین ہتھیا لیتا ہے، اور اس کا بیسٹ ایگزامپل سری لنکا ہمنٹوٹا پورٹ ہے۔ اسٹریٹجیکلی چائنا کا ملٹری رائز جاپان اور ساؤتھ کوریا کے لیے بھی ایک سر درد ہے، کیونکہ یہ دونوں یو ایس اے کے ون آف دا بیسٹ الائز ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا ڈکٹیٹر کو چائنا کا کھلا سپورٹ ہے، جس کی وجہ کرائسس کی ایک سچویشن بن گئی ہے۔ ایسے میں چائنا کو کنٹرول کرنا یو ایس اے کی بگ رسپانسبلٹی ہے۔ ہانگ کانگ کے ریگولر پروٹیسٹ اور اروگوئے مسلمز کی پرابلم چائنا کے کھلے ہیومن رائٹ وائلیشن کو شو کرتا ہے، جو کہ موسٹلی ورلڈ میڈیا سے لگ بھگ غائب ہی رہتا ہے۔ ایسے میں یو ایس اے، جو کہ خود کو ہیومن رائٹ چیمپئن مانتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ سب کو کنٹرول کرے۔ یو ایس اے اور اس کے نیٹو الائز کے لیے چائنا اور رشیا کی کلوزنس ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور حال ہی میں جب رشیا نے کرائمیا کو انیکس کیا تو ویسٹرن کنٹریز کا ڈر اور بھی بڑھ گیا۔ ان سب ریزنز میں 2019 میں ایک اور بڑا ریزن بھی جڑ گیا، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جو تھا نوبل کورونا وائرس، جو کہ ووہان سے نکلا اور آج پوری دنیا اس سے لڑ رہی ہے۔ ان سارے ریزنز کے باوجود بھی چائنا اور یو ایس اے کے درمیان کنفرنٹریشن کی پاسبلٹی بہت کم ہے۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں ایسی ریزنز کو جو کہ بتاتے ہیں کہ چائنا اور یو ایس اے کے درمیان وار کی پاسبلٹیز کیوں کم ہیں۔ چائنا اور یو ایس اے کے درمیان پیسیفک اوشن ہے، جو کہ ورلڈ لارجسٹ اوشن ہے، اور ان دونوں کے درمیان پیسیفک اوشن ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے لینڈ ایک دوسرے سے کافی دور ہیں۔ اسٹریٹجیکلی ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا خطرہ نہیں ہے، جبکہ آئی سی بی ایم کے آنے کے بعد کہیں بھی اسٹرائک کرنا بہت ایزی ہے۔ جاپان اور کوریا میں یو ایس اے کی پریزنس اس دعوے کو کمزور کرتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جیو پولیٹیکل دوری ایک بلیسنگ ہے۔ اور دوسرا بڑا ریزن ہے ٹریڈ۔ یو ایس اے اور چائنا ایک دوسرے کے ٹریڈ پارٹنر ہیں، جس سے کوئی بھی کنفرنٹریشن ان دونوں کو اکنامکلی ہنٹ کرے گی۔ حالانکہ یو ایس اے کا چائنا سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، لیکن پھر بھی یو ایس اے کا چائنا پر کافی ڈیپینڈنس ہے۔ جیسے چائنا ریئر ارتھ میٹلز کا 97% ہولڈ کرتا ہے، جو کسی بھی بیٹری مینوفیکچرنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ چائنا میں یو ایس اے کے بنسبت چیپ لیبر ہے، جس کی وجہ سے یو ایس اے اپنی پروڈکٹس کو چائنا میں اسمبل کرواتا ہے۔ ایپل کی کافی بڑی اسمبلی یونٹس چائنا میں ہیں۔ حال ہی میں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ نے چائنا پر اکنامیکلی سینکشنز لگائے، اور اس کے نتیجے میں چائنا نے بھی ریٹیلیٹ کیا، جس کی وجہ سے دونوں کو لاسٹ میں ایک کامن گراؤنڈ بنانا ہی پڑا۔ چائنا کی ایک کامن پالیسی ہے وننگ دا وکٹری وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ، اور اسی کی وجہ سے چائنا بھی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن نہ کر کے ادر ٹولز کو یوز کرتا ہے۔ بلیک لائف میٹر ہو یا پھر ہانگ کانگ پروٹیسٹ، یہ اسٹریٹجیز دونوں ہی کنٹریز نے یوز کی ہیں۔ وار کے نہ ہونے کا ایک اور بڑا ریزن ہے نیوکلیئر ویپنز کا ہونا۔ یہ دونوں ہی کنٹریز نیوکلیئر کیپیبل ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی ایکشن فل سکیل نیوکلیئر وار میں چینج ہو سکتا ہے، جس سے ان دونوں کنٹریز کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی کے بعد ورلڈ فلی اویئر ہے کہ کس طرح کا ڈسٹرکشن ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے نیوکلیئر ویپن کا ہونا بھی وار کو روکے گا۔ پاس میں جب ورلڈ وارز ہوئی، اس میں ایک بات بالکل کلیئرلی سامنے آئی کہ جو بھی کنٹریز وار میں انوالو تھیں، انہوں نے ایک میسو لاس بیئر کیا۔ تو ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں کنٹریز ڈائریکٹ وار سے بچیں گی، اور یہ دونوں ہی کسی تھرڈ کنٹری کو ورلڈ لیڈر بننے کی اپارچونٹی نہیں دینا چاہتے۔
ریسنٹلی جب ISIS کو ہرانا تھا تب لگ بھگ ساری ہی میجر کنٹریز نے ڈٹ کر ان کا سامنا کیا. وہیں پیرس کلائمیٹ ڈیل میں چائنا اور USA ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے. اس سب کے ہوتے ہوئے کولڈ وار کی پاسبلٹی سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اکنامک وار تو ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں دیکھا جا رہا ہے. اپارٹ فرام دیٹ یہاں پر ایک اور چائنیز سینگ ہے: دیر از نو انسٹنس آف اے نیشن بینیفٹنگ فرام prolonged warfare. تو فل اسکیل وار کی امید تو بہت کم ہے.